کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا وقت آیا تھا جب پورے یورپ کے اندر لوگ صبح جاگتے تھے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ رات کے دوران ان کے گھر میں کون مر گیا ہے۔ نہ کوئی جنگ چل رہی تھی، نہ کوئی حملہ آور فوج ان کے دروازوں پر کھڑی تھی، نہ آسمان سے آگ برس رہی تھی، پھر بھی ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مر رہے تھے۔ بعض شہروں میں اتنے لوگ مرے کہ زندہ بچ جانے والوں کے پاس ان کے لیے دفنانے کا وقت نہیں تھا۔ گلیوں میں لاشیں پڑی رہتی، گھروں کے دروازے بند رہتے اور پورے خاندان چند دنوں میں صفائے ہستی سے مٹ جاتے۔ صرف 7 برسوں کے اندر تقریباً 5 کروڑ انسان مر گئے۔ یہ تعداد اس دور کی دنیا کے لیے ناقابل تصور تھی۔ یہ صرف ایک وبا نہیں تھی، یہ انسانی تاریخ کی سب سے خوفناک اجتماعی تباہیوں میں سے ایک تھی۔ آج ہم اسے بلیک ڈیتھ کہتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کی سب سے حیران کن بات یہ نہیں کہ اتنے لوگ مر گئے، بلکہ یہ ہے کہ اس تباہی کا آغاز کسی بادشاہ کے محل سے نہیں، بلکہ ایک چوہے کے جسم پر بیٹھے ہوئے ایک ننھے سے پسو سے ہوا تھا۔ مگر اس پسو نے پوری دنیا تک اپنے پہنچنے کا راستہ کیسے پایا؟ اس سوال کا جواب ہمیں یورپ میں نہیں بلکہ ہزاروں میل دور ایشیا کے میدانوں میں ملتا ہے۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں دنیا کا نقشہ آج جیسا نہیں تھا۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمندروں پر نہیں، زمین پر حکمرانی کرتی تھی، منگول۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے ایک ایسی سلطنت قائم کی تھی جو مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں یورپ کے دروازوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہزاروں میل طویل تجارتی راستے ان کے زیر اثر تھے۔ ان راستوں پر ریشم سفر کرتا تھا، مسالے سفر کرتے تھے، سونا اور چاندی سفر کرتے تھے، تاجر سفر کرتے تھے، اور انہی راستوں پر ایک اور چیز بھی سفر کر رہی تھی، موت۔ وسطی ایشیا کے بعض علاقوں میں صدیوں سے ایک خطرناک بیکٹیریا جنگلی چوہوں کی آبادی میں موجود تھا۔ یہ خاموش تھا، محدود تھا، اپنے مخصوص ماحول تک قید تھا۔ اگر دنیا الگ الگ خطوں میں بٹی رہتی تو شاید یہ وہیں دفن رہتا، مگر منگول سلطنت نے دنیا کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ اور جب دنیا جڑتی ہے تو صرف تجارت نہیں پھیلتی، بیماریاں بھی پھیلتی۔ منگول دور میں سلک روڈ اپنی تاریخ کے عروج پر تھا۔ چین سے نکلنے والا ایک تاجر کئی مہینوں کے سفر کے بعد بحیرہ روم تک پہنچتا تھا۔ راستے میں درجنوں شہر آتے تھے، سینکڑوں سرائیں آتی، ہزاروں لوگ ایک دوسرے سے ملتے اور ہر قافلے کے ساتھ چلتے تھے چوہے۔ گوداموں میں چوہے، اونٹوں کے سامان میں چوہے، غلے کی تھیلیوں میں چوہے، اور انہی چوہوں کے جسموں پر موجود تھے وہ پسو جو بیماری اٹھائے پھر رہے تھے۔ ممکن ہے ابتدا میں کسی نے کچھ محسوس بھی نہ کیا ہو، کسی چھوٹے قصبے میں چند لوگ بیمار ہوئے ہوں، کسی قافلے میں چند اموات ہوئی ہوں، لیکن پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ چین کے بعض علاقوں میں غیر معمولی اموات کی خبریں آنے لگیں، وسط ایشیا کے بعض شہروں میں آبادی کم ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ یہ نامعلوم بیماری مغرب کی طرف بڑھتی گئی۔ جس راستے سے کبھی ریشم اور دولت آتی تھی، اب اسی راستے سے موت آ رہی تھی۔ سن 1346 بحر اسود کے کنارے ایک مصروف بندرگاہ واقع تھی، کافا، آج کا کریمیا۔ یہ شہر اطالوی تاجروں کے لیے انتہائی اہم تھا۔ مشرق سے آنے والا مال یہیں اترتا اور پھر یورپ کی طرف روانہ ہوتا۔ لیکن اسی دوران کافا ایک جنگ کا میدان بن گیا۔ منگولوں کی گولڈن ہورڈ فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے دیواروں کے باہر ہزاروں سپاہی موجود تھے۔ محاصرہ مہینوں تک جاری رہا، پھر اچانک کچھ عجیب ہونے لگا۔ منگول سپاہی بیمار پڑنے لگے، پہلے چند، پھر درجنوں، پھر سینکڑوں۔ انہیں شدید بخار ہوتا، جسم پر دردناک گلٹیاں نمودار ہوتی، اور چند ہی دنوں میں موت واقع ہو جاتی۔ جنگ اچانک ایک نئے دشمن کے خلاف بدل گئی تھی، ایک ایسا دشمن جو نہ تیر چلاتا تھا نہ تلوار، مگر ہر روز سینکڑوں سپاہیوں کو مار رہا تھا۔ جلد ہی منگول لشکر کیمپ قبرستان بننے لگے، لاشیں جمع ہونے لگیں اور خوف پھیلنے لگا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر آج بھی تاریخ دان کرتے ہیں۔ کئی قدیم ذرائع کے مطابق
منگولوں نے اپنے مردہ سپاہیوں کی لاشیں منجنیکوں کے ذریعے شہر کے اندر پھینکنا شروع کر دی۔ دیواروں کے اندر موجود لوگوں نے آسمان سے پتھر نہیں، لاشیں گرتی دیکھی، سڑتی ہوئی لاشیں، بیماری سے بھری لاشیں، خوف سے بھری لاشیں۔ اگر یہ روایات درست ہیں تو یہ انسانی تاریخ کی ابتدائی حیاتیاتی حملوں میں سے ایک تھا، لیکن شاید اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ بیماری پہلے ہی شہر میں پہنچ چکی تھی۔ کافہ کے اندر لوگ بیمار ہونے لگے، اموات بڑھنے لگیں اور تاجروں کو احساس ہونے لگا اگر وہ یہیں رہے تو زندہ نہیں بچیں گے۔ چنانچہ انہوں نے فرار کا فیصلہ کیا۔ جہاز تیار کیے گئے، سامان لادا گیا، عملہ سوار ہوا اور بحرۂ اسود کی لہروں پر جہاز روانہ ہو گئے۔ لیکن ان جہازوں میں صرف انسان نہیں تھے، ان کے ساتھ چوہے بھی تھے، اور چوہوں کے ساتھ تھے وہ پسو جو اصل قاتل تھے۔ جہاز کافہ سے نکلے، قسطنطنیہ پہنچے، پھر جنیوا، وینس، مارسی اور بحیرہ روم کے دوسری بندرگاہوں تک۔ جہاں بھی یہ جہاز پہنچے وہ اپنے ساتھ ایک ایسا تحفہ لائے جس کی کسی نے فرمائش نہیں کی تھی، موت۔ ایک ایسی موت جو ابھی یورپ کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، اور چند ہی مہینوں بعد پورا بر اعظم اس کے سامنے بے بس کھڑا ہونے والا تھا۔ مگر یورپ کے لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی تاریخ کا سب سے تاریک باب شروع ہونے والا ہے۔ سن 1347 بحیرہ روم کی لہروں پر چند تجارتی جہاز خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب یہ جہاز اٹلی کی بندرگاہوں کے قریب پہنچے تو کسی نے ان پر خاص توجہ نہیں دی۔ یہ ایک معمول کا منظر تھا۔ ہر روز درجنوں جہاز آتے تھے، سامان اترتا تھا، بازار آباد ہوتے تھے، زندگی آگے بڑھتی تھی، لیکن اس بار جہازوں کے ساتھ موت بھی ساحل پر اتر رہی تھی۔ اکتوبر 1347 جزیرہ سسلی کی بندرگاہ میسینا۔ لوگوں نے دور سے جہاز آتے دیکھے، تاجروں کے جہاز، مگر جب وہ قریب پہنچے تو منظر عجیب تھا۔ بہت سے ملاح بیمار پڑے تھے، کئی مر چکے تھے، کچھ جہازوں میں تو عملہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ زندہ بچ جانے والوں کے جسموں پر سیاہ دبے تھے، ان کے بخار کی شدت ناقابل برداشت تھی، وہ درد سے کراہ رہے تھے۔ شہر کے لوگوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کچھ غیر معمولی ہے۔ جہازوں کو واپس بھیجنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ دشمن پہلے ہی شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ چند ہفتوں میں میسینا میں اموات شروع ہو چکی تھی۔ پھر یہ بیماری سسلی سے نکل کر پورے اٹلی میں پھیلنے لگی۔ عام بیماریاں آہستہ چلتی ہیں، یہ بیماری نہیں، یہ شکار کرتی تھی، بلکہ لوگ صبح بالکل صحت مند ہوتے تھے، شام تک بخار میں جل رہے ہوتے تھے۔ اگلے دن ان کے جسم پر سوجی ہوئی گلٹیاں نمودار ہوتی، گردن میں، بغلوں میں، رانوں کے درمیان، ایسی گلٹیاں جنہیں چھونا بھی اذیت بن جاتا۔ مریضوں کو شدید پیاس لگتی، جسم ٹوٹنے لگتا اور چند دنوں بعد موت۔ کئی خاندانوں کو یہ سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ بیماری ہے کیا۔ اسے پہلے کہ وہ علاج کرتے، ان کے گھر میں جنازے اٹھنے لگے۔ 1348 تک یہ وبا فلورنس تک پہنچ چکی تھی۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ یورپ کی امیر ترین اور ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ وبا کی سب سے بڑی تباہی صرف اموات نہیں تھی، بلکہ وہ خوف تھا جو اس نے پیدا کیا، ایک ایسا خوف جس نے انسانی رشتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگ بیمار عزیزوں کے قریب جانے سے گھبرانے لگے، کئی گھروں میں مریض اکیلے مر گئے، ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بعض جگہوں پر والدین اپنے بچوں سے دور رہنے لگے اور بعض بچے اپنے والدین کو تنہا چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آج یہ بات بے رحمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو یقین تھا کہ بیمار شخص کے قریب جانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اور جب زندگی اور موت کا سوال ہو تو اکثر انسان خوف کا انتخاب کرتا ہے۔ یورپ کے لوگ جواب چاہتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ گرجا گھروں میں جمع ہونے لگے، وہ دعائیں کرتے، گھنٹیاں بجاتے، خدا سے رحم کی التجا کرتے۔ بعض کو یقین تھا کہ قیامت قریب ہے، بعض سمجھتے تھے کہ یہ گناہوں کی سزا ہے،
اور کچھ لوگوں نے آسمان پر نمودار ہونے والے ستاروں اور سیاروں کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، نہ پادریوں کے پاس، نہ حکمرانوں کے پاس، نہ حکیموں کے پاس۔ ہر روز لوگ مر رہے تھے اور ہر روز بے بسی بڑھ رہی تھی۔ چند ماہ بعد نیا بحران پیدا ہوا، لاشوں کا۔ موت کی رفتار اتنی تیز تھی کہ قبرستان بھرنے لگے، دفنانے والے تھک گئے، کئی خود بیماری کا شکار ہو گئے۔ تب شہروں نے اجتماعی قبریں کھودنا شروع کی، بڑے بڑے گڑھے جن میں درجنوں نہیں سینکڑوں لاشیں دفن کی جاتی۔ صبح نئی لاشیں آتی، شام تک گڑھا بھر جاتا۔ اگلے دن ایک نیا گڑھا کھودنا پڑتا۔ بعض جگہوں پر لاشیں کئی دن تک سڑکوں پر پڑی رہتی۔ پورا ماحول بیماری، بدبو، خوف سے بھر گیا، اور لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ شاید تہذیب خود مر رہی ہے۔ فلورنس اکیلا نہیں تھا، وینس، جنیوا، میلان، مارسی، بارسلونا، پیرس، لندن، ایک کے بعد ایک شہر اس وبا کی لپیٹ میں آنے لگے۔ تجارتی راستے جو کبھی خوشحالی لایا کرتے تھے اب موت پھیلا رہے تھے۔ ہر قافلہ خطرہ بن چکا تھا، ہر بندرگاہ ایک نیا محاذ تھی، اور ہر شہر اکیلا شکار۔ صرف چند برسوں میں بلیک ڈیتھ پورے یورپ میں پھیل چکی تھی۔ کوئی سلطنت اسے روک نہیں سکتی تھی، کوئی فوج اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، کوئی دیوار اسے باہر نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ دشمن دروازے توڑ کر اندر نہیں آتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ سفر کرتا تھا، ان کے جہازوں میں، ان کے سامان میں، اور ان کے گھروں کے نیچے دوڑتے چوہوں میں۔ 1350 تک بلیک ڈیتھ صرف ایک بیماری نہیں رہی تھی، یہ یورپ کے پورے نظام پر حملہ بن چکی تھی۔ لاکھوں لوگ مر چکے تھے، بعض علاقوں میں ہر 2 میں سے ایک شخص زندہ نہیں بچا۔ کھیت موجود تھے مگر کسان نہیں تھے، کارخانے موجود تھے مگر مزدور نہیں تھے، جاگیرداروں کے پاس زمین تھی مگر اسے چلانے والا ہاتھ ختم ہو چکا تھا، اور پہلی بار یورپ کے عام آدمی کی اہمیت بڑھنے لگی۔ جو کسان کل تک جاگیردار کا محتاج تھا، آج جاگیردار اس کا محتاج بن گیا تھا۔ مزدور زیادہ اجرت مانگنے لگے، بہتر حالات مانگنے لگے، اور آہستہ آہستہ صدیوں پرانا جاگیرداری نظام کمزور ہونے لگا۔ لیکن تبدیلی صرف معیشت تک محدود نہیں تھی، چرچ بھی شدید دباؤ میں تھا۔ لوگ برسوں سے یقین رکھتے تھے کہ مذہبی قیادت ہر مصیبت کا جواب رکھتی ہے، مگر بلیک ڈیتھ کے سامنے چرچ بھی بے بس نظر آیا۔ پادری بھی مر رہے تھے، دعائیں بھی وبا کو نہ روک سکیں، اور پہلی بار لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا، اگر مذہبی اور سیاسی طاقتیں ہمیں نہیں بچا سکتی تو پھر حقیقت ہے کیا؟ یہ سوال آنے والی صدیوں میں یورپ کی فکری تبدیلی کا آغاز بن گیا۔ لیکن ان کے نظریاتی تبدیلیوں سے پہلے ہر خاندان اپنے زخم اٹھائے بیٹھا تھا۔ کسی نے والد کھویا تھا، کسی نے بیوی، کسی نے اولاد، اور کچھ ایسے تھے جن کے پورے خاندان مٹ گئے تھے۔ بلیک ڈیتھ صرف لوگوں کو مار نہیں رہی تھی، وہ ایک پوری دنیا کو ختم کر رہی تھی اور ایک نئی دنیا کو جنم دے رہی تھی۔ مگر سب سے بڑا راز ابھی باقی تھا۔ آخر 14ویں صدی میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے پورے یورپ کو قبرستان میں بدل دیا؟ مورخین کے پاس اندازے تھے، مذہبی رہنماؤں کے پاس تشریحات تھی، مگر کسی کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ 500 سال تک انسان صرف قیاس آرائیاں کرتا رہا۔ پھر 19ویں صدی کے آخر میں ایشیا میں ایک نئی طاعون کی وبا پھیلی۔ اس بار سائنس پہلے سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ مائکروسکوپ موجود تھے، لیبارٹریاں موجود تھیں، اور سائنسدان جانتے تھے کہ بیماریوں کے پیچھے جراثیم بھی ہو سکتے ہیں۔ 1894 میں ہانگ کانگ میں ایک شدید طاعون پھیلا۔ دنیا بھر کے سائنسدان وہاں پہنچے۔ انہی میں سے ایک فرانسیسی ماہر حیاتیات بھی تھا، الیگزینڈر یرسین۔ یرسین نے متاثرہ مریضوں اور مردہ چوہوں کے نمونے جمع کیے۔ اس نے گھنٹوں مائکروسکوپ کے نیچے ان کا مطالعہ کیا، اور پھر اسے ایک عجیب سا جرثومہ نظر آیا، ایک ایسا بیکٹیریا جو تقریباً ہر متاثرہ جسم میں موجود تھا۔ مزید تحقیقات کے بعد سائنسدانوں کو یقین ہو گیا کہ یہی اصل قاتل ہے، اور تب پہلی بار انسان کو معلوم ہوا کہ بلیک ڈیتھ کے پیچھے نہ کوئی پراسرار طاقت تھی، نہ کوئی آسمانی عذاب، بلکہ ایک خوردبینی بیکٹیریا تھا۔
لیکن راز ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا تھا۔ سائنسدان جاننا چاہتے تھے یہ جرثومہ انسانوں تک پہنچا کیسے۔ تحقیقات نے انہیں چوہوں تک پہنچا دیا، پھر چوہوں سے ان کے جسموں پر رہنے والے پسیوں تک۔ پھر پوری تصویر واضح ہو چکی تھی۔ 700 سال پہلے جہاز صرف تاجوں اور سامان نہیں لے جا رہے تھے، وہ اپنے ساتھ چوہے بھی لے جا رہے تھے، اور انہی چوہوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا انسان کا سب سے بڑا خوفناک قاتل۔ آج بھی یہ جرثومہ دنیا میں مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہمارے پاس سائنس ہے، اینٹی بائیوٹکس ہیں، اور وہ علم ہے جو 700 سال پہلے موجود نہیں تھا۔ اس لیے آج بلیک ڈیتھ ہمیں صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں لگتی، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کبھی کبھی تاریخ کا رخ بادشاہ نہیں بدلتے، فوجیں نہیں بدلتی، سلطنتیں نہیں بدلتی، کبھی کبھی ایک ایسا دشمن تاریخ بدل دیتا ہے جو انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ بلیک ڈیتھ نے تقریباً 5 کروڑ زندگیاں نکل لیں، سلطنتوں کو ہلا دیا، معیشتوں کو بدل دیا، اور انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلا دی کہ فطرت کے سامنے آج بھی وہ اتنا طاقتور نہیں جتنا وہ خود کو سمجھتا ہے۔ اور یہی تھی بلیک ڈیتھ کی داستان، ایک ایسی وبا جس نے صرف انسانوں کو نہیں مارا بلکہ دنیا کا مستقبل بھی بدل دیا۔